السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور عبرت اثر کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اختر کی بیوی رضیہ اچھی عورت تھی، خاموش رہتی تھی، کسی سے لڑتی جھگڑتی نہ تھی، ہر ایک کا ادب کرتی، اخلاق سے پیش آتی، سب اس کی عزت کرتے تھے۔ اختر کی بھی محلے والوں سے بگڑی ہوئی نہ تھی، لیکن اس میں خرابی یہ تھی کہ وہ مزاج کا بہت تیز تھا۔ ذرا سی بات پر بگڑ جاتا تو اپنا چھرا تیز کرنے لگتا اور کہتا، اس چھرے سے سب کو فنا کر دوں گا۔ اگرچہ یہ اس کا تکیہ کلام ہی تھا، پھر بھی اس کی ننھی منھی بچیاں اور بیوی تیز چھرے کی دھونس سے بہت ڈرتے تھے۔ اصل میں وہ پیشے سے خاندانی قصاب تھا۔ رضیہ بہت ہی ڈرپوک قسم کی عورت تھی، ہر وقت اپنے شوہر سے ڈری سہمی رہتی تھی۔ اختر کے گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی سوائے اولاد نرینہ یعنی بیٹے کے۔ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، جبکہ اس کو بیٹے کی بڑی چاہ تھی۔ اس کی شادی کو 12 برس گزر چکے تھے۔ ان 12 سالوں میں 6 بیٹیاں ہو گئیں، مگر بیٹے کی حسرت رہی۔ وہ اسی فکر میں گھل گھل کر ختم ہوا جا رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے 6 جیتی جاگتی لڑکیاں جب گھر میں دندنانے لگیں تو رضیہ کی تقدیر پھوٹ گئی۔ ساس نندوں نے تانے دے کر زندگی اجیرن کر ڈالی۔ ہر وقت وہ اس کی سوتن کو لے آنے کی دھمکی دیتی۔ بیچاری کے میکے میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو اس کو آسرا دیتا۔ بہرحال وہ شوہر کے گھر رہنے پر مجبور تھی۔ جاتی بھی کہاں کہ 6 بیٹیوں کی ماں اپنے گھر سے باہر قدم نکالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ 7ویں بار جب وہ امید سے ہوئی، شوہر نے صاف کہہ دیا، اب اگر لڑکا نہ ہوا، یاد رکھنا تم اس گھر میں نہ رہو گی، لڑکیاں بھی میں تم سے چھین لوں گا اور دھکے دے کر نکال دوں گا۔ ساس کہنے لگی، اگر اس نے اس بار بیٹی کو جنم دیا تو اس کو اسی چھری سے گلا کاٹ دینا جس سے تم بکرے کاٹتے ہو، اور بی بی تم اس کو محض دھمکی نہ سمجھنا، ہم نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، ہم اس کی دوسری شادی کرا رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اختر نے 6 لڑکیوں کے زخم کو بڑی مشکل سے سہا ہے۔ صبح شام وہ ان لڑکیوں کو پیدا کرنے کے جرم میں رضیہ کو زدکوب کرتا رہتا تھا۔ تبھی رضیہ کے دل میں بری طرح خوف بیٹھ گیا تھا کہ اس بار 7ویں بیٹی ہونے کی پاداش میں وہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ دن رات روتی اور اللہ سے دعا کرتی رہتی۔ یہ شام 4 بجے کا وقت تھا۔ شوہر اپنی دکان پر تھا جب اس نے بچی کو جنم دیا۔ پڑوس کی مدد سے دائی کو بلوایا۔ دائی تو اپنا فرض ادا کر کے چلی گئی، مگر رضیہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب وہ کیا کرے۔ اختر رات کو 8 بجے گھر آتا تھا اور ابھی اس کے گھر لوٹنے میں کافی دیر تھی۔ ساس کا گھر کچھ فاصلے پر تھا۔ اس بار جب اسے تکلیف شروع ہوئی تو اس نے خوف کے مارے انہیں بھی خبر نہ کی۔ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے اپنی نوزائیدہ بچی کو اٹھا کر کپڑے میں باندھا اور برقع اوڑھ کر گھر سے نکل گئی۔ جاتے ہوئے وہ باقی 6 لڑکیوں کو گھر میں بند کر کے باہر تالا لگا گئی۔ ہمارے محلے کے آخری سرے پر ایک چوک ہے جہاں پہلے کنواں تھا اور ساتھ ہی مسجد بھی تھی۔ مسجد سے طالب علم اور نمازی پانی بھرنے آ جاتے تھے۔ رضیہ سیدھی کنویں کے پاس گئی۔ وہ ٹوپی والا برقع اوڑھے تھی جیسا اکثر دیہاتوں اور چھوٹے شہروں میں عورتیں اوڑھتی ہیں۔ کنویں پر پہنچ کر اس نے 1 منٹ کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت اتفاق سے کوئی بھی قریب نظر نہ آیا تو اس نے جلدی سے برقعے سے چھوٹی سی گٹھڑی کو نکال کر کنویں میں پھینک دیا، جس میں اس کی 7ویں لخت جگر اس کی نوزائیدہ بیٹی تھی۔ پھر وہ جلدی سے گھر آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ رات کو جب اس کا شوہر آیا تو اس نے رضیہ کی ناساز طبیعت دیکھ کر پوچھا، تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ بولی، مردہ بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے سوچا تم کہاں اس کا کفن دفن کرتے پھرو گے، تو دائی کو میں نے 500 روپے دے دیے کہ تم ہی اس کو کہیں دفنا دینا۔ شوہر نے یہ انوکھی بات سنی تو اس نے تیوری پر بر ڈال کر کہا، یہ تو نے اچھا کیا، عقل مندی کی، میں اب 7ویں لڑکی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اگر دیکھ لیتا تو تم اس وقت گھر میں لیٹی ہوئی نظر نہ آتی۔ پھر وہ منہ لپیٹ کر سو گیا۔ دوسرے روز اختر حسب معمول اپنی دکان پر چلا گیا۔ رضیہ نے کانوں کان بھی کسی کو خبر نہ کی کہ اس کے یہاں 7ویں بچی نے جنم لیا تھا۔ ایک دن گزر گیا،
کسی نے کنویں میں ڈول ڈالا تو اس ڈول سے کوئی شے ٹکرائی۔ وہ آدمی نمازی تھا اور وضو کے لیے کنویں میں ڈول ڈال رہا تھا۔ اس کو شک گزرا کہ شاید کوئی جانور کنویں میں گر پڑا ہے۔ وہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور انہیں اطلاع کی کہ کنویں کا پانی نجس ہو گیا ہے، اس کو فی الحال استعمال نہ کیا جائے جب تک اس کی صفائی نہ کرائی جائے۔ مولوی صاحب نے بلدیہ والوں کو کنویں کی صفائی کی درخواست کی۔ بلدیہ کے چیئرمین نے فوراً احکامات جاری کر دیے کہ صفائی کی جائے، کیونکہ یہ کنواں رفع عام کے کاموں میں استعمال ہوتا تھا۔ کنویں کو کھنگالا گیا تو بچی کا بے جان جسم دریافت ہو گیا۔ معاملہ آنن فانن مولوی صاحب نے پولیس تک پہنچا دیا۔ پولیس نے قریبی محلوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ کسی بن بیاہی بد نصیب نے اپنا جرم چھپانے کے لیے یہ سنگ دلانہ حرکت کی ہے۔ علاقے کی دائیوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ جب دائیوں کو پولیس نے آنکھیں دکھائیں تو چند روز قبل جس دائی نے رضیہ کی بچی کی پیدائش کرائی تھی وہ پھوٹ پڑی کہ فلاں روز اختر کی بیوی نے مجھے بلایا تھا، اس کے یہاں 7ویں بچی پیدا ہوئی تھی، کہیں یہ بچی اس کی تو نہیں، کیونکہ وہ عورت لڑکی پیدا ہونے کے خوف سے مری جا رہی تھی۔ اس کے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ اگر اس بار بھی لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا یا پھر جان سے مار دوں گا۔ دائی کے بیان پر پولیس اختر کے گھر پہنچی۔ وہ رضیہ کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ کیس چلا، جرم ثابت ہو گیا۔ رضیہ نے بھی اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس کو اپنی بچی کے قتل کے جرم میں سزا ہو گئی۔ وہ برسوں جیل میں رہی۔ اختر اپنی باقی 6 بچیوں کی پرورش کے لیے اپنی ماں کو بھائی کے گھر سے لے آیا۔ بوڑھی دادی سے 6 چھوٹی چھوٹی بچیاں کہاں سنبھلتی تھیں۔ ماں کی جدائی کے صدمے سے بیمار ہو کر 2 بچیاں اللہ کو پیاری ہو گئیں اور 4 باقی بچ گئیں، مگر اب اختر نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا تھا۔ اس نے اپنی معصوم بچیوں کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی نے یہ جرم محض اسی کے خوف کی وجہ سے کیا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو نہ مارتی جس کو 9 مہینے کوکھ میں رکھ کر انتہائی تکلیف برداشت کر کے پیدا کیا تھا۔ وہ اب اپنی بیوی رضیہ کی رہائی کا انتظار کرتا رہا۔ جیل جا کر باقاعدگی سے بیوی سے ملتا اور اس کو تسلی دیتا۔ بچیوں کو بھی کبھی کبھی ماں سے ملانے لے جاتا تاکہ بچیوں کو ڈھارس رہے کہ ان کی ماں زندہ ہے اور کبھی نہ کبھی ضرور واپس ان کے پاس آ جائے گی۔ اللہ اللہ کر کے یہ طویل برس کٹ گئے اور ایک روز وہ رہا ہو کر گھر آ گئی۔ شوہر نے اسے یقین دلایا کہ اب لڑکا ہو یا لڑکی میں تم سے کچھ نہ کہوں گا، تمہارے جانے کے بعد مجھے تمہاری قدر ہو گئی ہے، اب یہی سمجھوں گا کہ اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے دے، تم بے خوف ہو کر اپنے گھر میں رہو اپنی بچیوں کے ساتھ، بے شک اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ بیٹا دے یا بیٹیاں، اس میں تم قصوروار نہیں ہو۔ رہائی کے اگلے برس رضیہ امید سے ہو گئی۔ شوہر نے اس کو بے حد تسلی دی، اس کا خوف دور کیا کہ کہیں ڈر کر وہ پھر کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر گزرے۔ اس بار اللہ کی مہربانی سے بیٹا ہی پیدا ہوا۔ اختر بہت خوش تھا کہ دکھ کے بعد خوشی کا منہ دیکھنا نصیب ہوا۔ یہ لڑکا چند روز جی کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہی اللہ کی مرضی تھی۔ اختر کو سخت صدمہ ہوا، لیکن وہ کر بھی کہہ سکتا تھا۔ 1 برس بعد اللہ نے امید کی شمع روشن کی۔ اب کی بار پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، مگر یہ روشنی بھی عارضی تھی۔ لڑکا 4 ماہ زندہ رہا۔ سردیوں میں نمونیا ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ اختر کے دل میں دوسری بار موت گھونسا مار گئی۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ ایک بار پھر رضیہ امید سے ہو گئی۔ اختر نے بلک کر دعا مانگی کہ اللہ بے شک لڑکی ہی دینا، مگر ایسا لڑکا نہ دینا جس کی عمر دراز نہ ہو۔ خوشی دکھا کر چھین لینے سے اچھا ہے کہ مجھے یہ خوشی ہی نہ دے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہے جو کرے، بندہ تو بس عاجز ہے، کیا کر سکتا ہے سوائے دعا اور عاجزی کے۔ تیسری بار بھی لڑکا پیدا ہوا اور محض سال بھر زندہ رہا۔ پاؤں پاؤں چلنا سیکھا تھا۔ ایک روز معمولی سے بخار نے آ لیا، وہ لڑکا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے مرنے سے اختر کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کی دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہو۔ وہ دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اپنی دکان کئی روز تک بند رکھی۔ اب وہ ہر ایک سے یہی کہتا کہ لڑکیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، مگر میں ان کو 4 بیٹوں کے برابر سمجھتا ہوں۔ اب مجھے کوئی بیٹا نہیں چاہیے۔ اللہ تو میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اللہ نے کساب کو پھر سے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ اس بار اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ بیٹا اس کی آنکھوں کا تارا بنا۔ وہ اس کی صورت دیکھ دیکھ کر جیتا، اس کا بہت خیال رکھتا۔
لیکن بیٹا کیونکہ آپریشن سے پیدا ہوا تھا اس لیے رضیہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ بچہ اختر کی زندگی اس کی کل کائنات ٹھہرا۔ جب وہ بچہ 12 برس کا ہوا، ایک دن محلے کے بچوں کے ہمراہ نہر پر نہانے چلا گیا اور نہر میں ڈوب گیا۔ یوں اختر کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ شاید قدرت اب تک اس سے ناراض تھی، یا اس 7ویں بیٹی کی معصوم آہ عرش تک گئی تھی جس کو سنگ دل باپ کی سخت دھمکیوں کے خوف سے ممتا نے سینے پر پتھر رکھ کر موت کے حوالے کر دیا تھا، یا پھر اللہ اختر کو دکھانا چاہتا تھا کہ تیرے نصیب میں بیٹا ہے ہی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے دے کر بھی واپس لے لیے۔ رضیہ نے بھی اپنی نادانی کی سزا کاٹی، جیل جا کر بھی، اور اپنی 2 بیٹیوں اور 4 بیٹوں کے یکے بعد دیگرے موت کے صدمے کی صورت میں بھی۔ دونوں میاں بیوی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے تھے۔ یہ بہت عجیب واقعہ ہے۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اگر بخشنے پر آئے تو گنہگاروں کے بڑے بڑے گناہ، خطاکاروں کی بڑی بڑی خطائیں بخش دیتا ہے، مگر کبھی کبھی اس کی ناراضگی انسان کو اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ ہزاروں سجدے بھی ناکافی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اور ہر صورت میں اللہ کی رضا میں ہی اپنی رضا مانگیں۔ وہ راضی تو سارا جہاں راضی، ورنہ اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ انسان کو اپنا آپ دکھاتا ہے، انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میں جسے چاہوں بیٹا دوں، جسے چاہوں بیٹی دوں، جسے چاہوں ملی جلی اولاد دوں، اور جسے چاہوں بے اولاد رکھوں، تو یہ مرد کون ہوتے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں عورت کو کہ اب کی بار مجھے بیٹا ہی چاہیے؟ یہ اللہ کے معاملے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی زور نہیں۔